ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ 75 سالوں میں پاکستان میں صرف پیٹ پھرتے رہے اور پیٹ پیدا ہوتے رہے۔ اگر فقدان تھا تو انسانوں کا تھا۔ پاکستان کے پہلے صدر میجر جنرل سکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتے تھے۔ آخر ان کو ہم پر مسلط کیوں کیا گیا؟ یہ ہماری بد نصیبی تھی یا اس وقت کے بیوروکریٹس کی ہوس کا نتیجہ تھا؟ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو پاکستان میں پھرتے ہوئے پیٹوں کو انسانوں میں تبدیل کرنے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ میجر جنرل سکندر مرزا کے پردادا میر جعفر نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا تھا۔ سکندر مرزا 13 نومبر 1899 کو مرشد آباد بنگال میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے الفنسٹن کالج ممبئی میں تعلیم پائی۔ کالج کی تعلیمی زندگی میں ہی رائل ملٹری اکیڈمی میں داخلہ مل گیا۔ وہاں سے گریجویشن کے بعد 1919 میں واپس ہندوستان آئے۔ وہ ہندوستان کے پہلے جوان تھے جو اس ملٹری اکیڈمی کے گریجویٹ تھے۔ 1921 میں کوہاٹ کے مقام پر دوسری اسکاٹش رائل ریجمنٹ میں شریک ہوئے اور خداداد خیل لڑائی میں حصہ لیا۔ 1924 میں وزیرستان کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ 1922 سے 1924 تک پونا ہارس ریجمنٹ میں رہے جس کا صدر مقام جھانسی تھا۔ 1926 میں انڈین پولیٹیکل سروس کے لیے منتخب ہوئے اور ایبٹ آباد، بنوں، نوشہرہ اور ٹانک میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کام کیا۔ 1931 سے 1936 تک ہزارہ اور مردان میں ڈپٹی کمشنر رہے۔ 1938 میں خیبر میں پولیٹیکل ایجنٹ مامور ہوئے۔ انتظامی قابلیت اور قبائلی امور میں تجربے کے باعث 1940 میں پشاور کے ڈپٹی کمشنر مقرر ہوئے۔ یہاں 1945 تک رہے، پھر ان کا تبادلہ اڑیسہ کر دیا گیا۔ 1942 میں حکومت ہند کی وزارت دفاع میں جوائنٹ سیکرٹری مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد سکندر مرزا حکومت پاکستان کی وزارت دفاع کے پہلے سیکرٹری نامزد ہوئے۔ مئی 1954 میں مشرقی پاکستان کے گورنر بنائے گئے، پھر وزیر داخلہ بنے۔ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کے محکمے بھی ان کے سپرد کیے گئے۔ ملک غلام محمد کی صحت کی خرابی کی بنا پر 6 اگست 1955 کو قائم مقام گورنر جنرل بن گئے۔ آئین وجود میں آنے کے بعد 5 مارچ 1956 کو پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے اور 23 مارچ 1956 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے منصب پر فائز ہوئے اور گورنر جنرل کا عہدہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ اکتوبر 1958 میں ملک کے سیاسی حالات بدتر ہو گئے۔ 7 اکتوبر 1958 کو صدر سکندر مرزا نے حکومت ختم کرنے، اسمبلیاں توڑنے اور ملک میں مارشل لاء نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ جنرل ایوب خان مزید اختیارات چاہتے تھے، جس پر صدر سکندر مرزا نے 24 اکتوبر 1958 کو انہیں ملک کا وزیر اعظم بنا دیا۔ سیاسی بحران کے سبب 7 اکتوبر 1958 کو پہلا ملک گیر مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ 20 دن بعد 27 اکتوبر 1958 کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر فیلڈ مارشل لاء ایوب خان نے انہیں برطرف کر کے جلا وطن کر دیا، جس کے بعد سکندر مرزا نے اپنی زندگی کے باقی ایام لندن کے ایک ہوٹل میں گزارے۔ ایوب خان کی صدارت سے استعفیٰ کے بعد سکندر مرزا نے وطن واپس آنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس کی اجازت نہیں ملی۔ سکندر مرزا افسر شاہی اور فوج کی پروردہ شخصیت تھے، اس لیے ملک کو جمہوریت سے آمریت کی طرف دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ صدر کے عہدہ پر ہمیشہ فائز رہیں، اس لیے انہوں نے سیاست دانوں کا ایسا گروہ تیار کیا جس نے سازشوں کے تانے بانے تیار کیے۔ سکندر مرزا کے اشاروں پر حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں۔ انہوں نے اپنے 4 سالہ دورے اقتدار میں 5 وزرائے اعظم الزامات لگا کر فارغ کیے۔ وزیر اعظم محمد علی بوگرا، وزیر اعظم چودھری محمد علی، وزیر اعظم حسین شہید سہروردی، وزیر اعظم ابراہیم اسماعیل، چند دیگر اور وزیر اعظم ملک فیروز خان نون صدر سکندر مرزا کے بے رحم اختیارات کی تلوار کا نشانہ بنے، لیکن خود ان کے اقتدار کو بھی آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اپنے یار غار فیلڈ مارشل ایوب خان کے ہاتھوں ملک سے جلا وطن کر دیے گئے۔ پاکستان سے جلا وطنی کے بعد انہوں نے اپنی بقیہ زندگی لندن میں گزاری۔ انہیں صدر محمد ایوب خان کے حکم پر ان کی 2 پینشنز جاری کر دی گئیں، مگر اس میں ان کا گزر بسر ممکن نہ تھا۔ تاہم ملکہ برطانیہ نے ان کی مالی اور معاشی مدد جاری رکھی
جس کے باعث انہوں نے قدر بہتر زندگی گزاری۔ اپنی بیماری کے ایام میں انہوں نے اپنی بیوی ناہید مرزا کو مخاطب ہو کر کہا، ہم بیماری کے علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے مرنے دو۔ 30 نومبر 1969 کو انہوں نے دل کے عارضہ میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ صدر پاکستان جنرل محمد یحییٰ خان نے ان کی میت پاکستان لانے اور یہاں دفن کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے رشتہ داروں کو بھی جنازہ میں شرکت سے سختی سے روک دیا گیا۔ تب ایران کے بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے خصوصی طیارے کے ذریعے سکندر مرزا کی میت تہران لانے کا حکم دیا۔ یہاں سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ شاہ ایران کے حکم پر ان کے جنازہ میں سینکڑوں حکومتی عہدیداروں نے شرکت کی۔ انہیں شاہی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ 1979 کے انقلاب ایران کے بعد سابق صدر پاکستان سکندر مرزا کی قبر سمیت پورے شاہی قبرستان کو مسمار کر دیا گیا۔ سکندر مرزا کا عروج و زوال معروف ادیب اور بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب کی زبانی 6 اگست 1955 میں میجر جنرل سکندر مرزا نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا اور دستور کے مطابق اسی روز میں نے چارج چھوڑنے کی رپورٹ مکمل کر کے ان کی خدمت میں بھیج دی تاکہ وہ اپنی پسند کا نیا سیکٹری منتخب کر لیں۔ وہ یہ رپورٹ ہاتھ میں لیے میرے کمرے میں آئے اور کہا، میری خواہش ہے کہ تم اسی جگہ کام کرتے رہو۔ بیگم ناہید سکندر مرزا کے آنے سے گورنر جنرل ہاؤس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ وہ بڑی سلیقہ مند اور نفاست پسند ایرانی خاتون تھی اور انہیں گھر بار اور رائش و زیبائش کا بے حد شوق تھا۔ ایک روز وہ میرے کمرے میں تشریف لائیں اور پوچھنے لگیں، تمہیں اپنے کمرے کی نئی تزئین و ترتیب پسند آئی؟ میں بڑی ندامت سے سر جھکانے لگا کیونکہ میں نے واقعی اپنے کمرے میں کوئی نیا پن محسوس نہ کیا تھا۔ بیگم مرزا نے بڑی مایوسی سے پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں، ذرا غور سے دیکھو، پرانے فرسودہ پردوں کی جگہ خوبصورت نئے پردے لگائے ہیں، صوفوں کے کشن بھی پردوں کے ہم رنگ ہیں، دروازے کے دونوں طرف کھلے ہوئے پھولوں کے گملے ہیں، کھڑکی میں بھی تازہ پھولوں کا گلدان ہے، اور تمہارا میلا سا کوٹ جو کھونٹی پر لٹکا رہتا تھا اب ڈرائی کلین کر کے پلاسٹک کے کور میں لٹکایا ہے۔ میں شرمندہ ہو کر بدذوقی کی معافی مانگنے لگا تو وہ مسکرا کر بولی، یہ جرم قبل عفو تو نہیں، لیکن ایک کام کرو تو معافی مل سکتی ہے۔ آپ حکم دیجئے، میں ہر طرح حاضر ہوں۔ مس بورل کو فوراً یہاں سے چلتا کرو۔ بیگم مرزا نے سنجیدگی سے کہا۔ اس غیر متوقع فرمائش پر میں کسی قدر حیران ہوا تو وہ بولیں، حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کامن سینس کی بات ہے، جتنی دیر وہ یہاں رہے گی اتنے ہی زیادہ سکینڈل بننے کا چانس ہے۔ تم اس دفتر کے انچارج ہو، جلد سے جلد اسے فارغ کر دو، لیکن میرا نام بیچ میں نہ آئے۔ مس روتھ بورل غیر معمولی طور پر حساس اور دور اندیش لڑکی تھی۔ گورنر جنرل ہاؤس میں تبدیلیاں رونما ہوتے ہی عورت کی چھٹی حص نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ اب اس کا یہاں گزارا ہونا مشکل ہے۔ چنانچہ میرے ہلکے سے اشارے پر اس نے اپنا استعفیٰ دے دیا اور چند روز بعد اپنی والدہ کو لے کر پاکستان سے رخصت ہو گئیں۔ میجر جنرل سکندر مرزا اور بیگم مرزا کے آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس میں دعوتوں اور پارٹیوں کا دور شروع ہو گیا۔ کبھی ڈنر، کبھی ڈانس، کبھی مون لائٹ پکنک، وقتاً فوقتاً نت نئی تقریبات منعقد ہوتی رہتی تھیں جو 8 ساڑھے 8 بجے سے شروع ہو کر رات کے 1:30-2 بجے تک چلتی تھیں۔ عورتوں کے لیے تو یہ ایک طرح کی فیشن پریڈ ہوتی تھی جس میں وہ اپنے حسن و جمال کے علاوہ قسم قسم کے ملبوسات کی نمائش کیا کرتی تھیں۔ کچھ خواتین ایسا لباس پہننے میں مہارت رکھتی تھیں جو جسم چھپانے کی بجائے اسے فنکاری سے اوریاں کرنے میں مدد دیتا تھا۔ ان پارٹیوں میں شامل ہونے والے کئی زندہ دل لوگ ایسی خواتین کے کندھوں اور کولوں پر ہاتھ پھیر پھیر کر ان کے لباس کے مٹیریل کی دیر دیر تک تعریف کرتے رہتے تھے، اگرچہ ان کے کاندھوں پر دور دور تک کسی لباس کا کوئی مٹیریل موجود نہ ہوتا تھا۔ ساغر و مینا کی کرامات بھی اپنا رنگ دکھاتی تھیں اور بیگم مرزا کی نگرانی میں تیار کیے گئے ایرانی پلاؤ اور کباب اور کوفتے بڑے لاجواب ہوتے تھے۔ ان محفلوں میں جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے تھے وہ دولت مند تاجروں اور صنعت کاروں کی طرح بضد حسرت و یاس تکتے تھے، اور جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی تھی ان کو اقتدار والوں پر رشک آتا تھا، اور جن کے پاس دولت و اقتدار دونوں کی نعمتیں تھیں ان کی دلچسپی کا واحد مرکز عورت ذات تھی۔ کثرت میں نوشی کے بعد کچھ لوگ کھانے پر گدھ کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے اور اس طرح بدحواس ہو کر کھاتے تھے جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ
کھانے پینے سے بے نیاز ہو کر سکتے کے عالم میں آ جاتے تھے اور غنودگی کی حالت میں گم سم بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لوگ غسل خانوں میں جا کر بار بار کہہ کرتے تھے اور تازہ دم ہو کر از سر نو شراب ناب کا دور شروع کر دیتے تھے۔ لہو لاب کے ان مشغلوں میں انسانیت سسک سسک کر دم توڑ دیتی تھی اور بہیمیت نت نئے روپ دھارتی رہتی تھی۔ البتہ میجر جنرل سکندر مرزا شراب پی کر خود کبھی بدمست نہ ہوتے تھے۔ وہ گلاس ہاتھ میں لیے اپنے مہمانوں میں منڈلاتے رہتے اور ان کی بدحواسیوں، کم ظرفیوں اور بدہوشیوں کا خوب مزہ لیتے تھے۔ ایک روز وہ ایک خوبصورت خاتون کا پلو پکڑے اس کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ بیگم مرزا چیل کی طرح جھپٹ کر آئیں اور اس عورت کو ڈانٹا کہ وہ ان کے میاں کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عورت نے احتجاج کیا کہ وہ تو صرف اس کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر بیگم مرزا نے کہا، میرے ساتھ تعلقات کی ابتدا بھی انہوں نے اسی طرح کی تھی۔ بیگم ناہید سکندر مرزا صاحب کی دوسری بیوی تھیں۔ پہلے وہ پاکستان میں ایران کے ملٹری اٹیچی سے بیاہی ہوئی تھیں، پھر اس سے طلاق حاصل کر کے انہوں نے سکندر مرزا سے شادی کر لی۔ اس وقت وہ ڈیفنس سیکٹری تھے۔ گورنر جنرل کی ان پارٹیوں میں مجھے صرف ایک بار شرکت کا موقع ملا۔ پارٹی کے رنگ سے مجھے بڑی بدمزگی اور کراہت ہوئی اور پھر کبھی شرکت نہ کی۔ میجر جنرل صدر سکندر مرزا کے دور صدارت میں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کی حالت زار۔ شائستہ اکرام سہروردی نے اپنی کتاب میں سہروردی صاحب کی ذاتی اور سیاسی زندگی کے بارے میں ایسے بے شمار انکشافات کیے ہیں جن سے تقسیم ہند، پاکستان کے سیاسی میدان میں اکھاڑ پچھاڑ اور انتقامی کارروائیوں سے آگہی ہوتی ہے۔ بیگم شائستہ کی بات یقیناً درست ہوگی، لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد سہروردی شہید اور سکندر مرزا کے تعلقات کتنے خوشگوار ہو گئے تھے، اس کا اندازہ نعیم احمد خان، محمد ادریس اور عبدالستار کی یادداشتوں پر مرتب کتاب پاکستان کے پہلے 7 وزرائے اعظم کے صفحہ نمبر 83 اور 84 پر تحریر اس متن سے ہوتا ہے۔ سہروردی صاحب کھلانے پلانے کے بہت شوقین تھے۔ ان کے دور میں وزیر اعظم ہاؤس میں بہت زیادہ دعوتیں ہوتی تھیں۔ ان دعوتوں میں اکثر 150-200 کے قریب لوگ شامل ہوتے تھے۔ ان پارٹیوں میں شراب بے دریغ استعمال کی جاتی تھی، لیکن سہروردی صاحب جب تک وزیر اعظم کی حیثیت سے وزیر اعظم ہاؤس میں رہے انہوں نے شراب نہیں پی۔ سنا تھا کہ وہ بہت شراب پیتے تھے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں کے مشورے پر شراب پینا بند کر دی تھی۔ سہروردی صاحب اکثر بیگم سکندر مرزا کے ساتھ ڈانس کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنے اچھے اور دوستانہ تعلقات ہونے کے باوجود سکندر مرزا نے سہروردی صاحب کو استعفیٰ دینے پر کیوں مجبور کیا۔ ان کے دوستانہ تعلقات کی وسعت کے بارے میں کتاب کے مرتبین مزید لکھتے ہیں کہ مجید چپڑاسی نے بتایا کہ ایک رات تو یہ رنگ جما کہ ناچتے ناچتے رات کے 2 بج گئے۔ شراب کے دور پر دور چلتے رہے۔ سکندر مرزا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گورنر جنرل ہاؤس چلے گئے۔ دوسرے مہمان بھی چلے گئے۔ سہروردی صاحب اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مجید چپڑاسی نے حال سے متصل کمرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک عورت صوفے پر بے ہوش پڑی ہے۔ وہ شراب کے نشے میں اس قدر دھت تھی کہ اسے اپنے کپڑوں کا ہوش بھی نہیں تھا۔ مجید چپڑاسی آگے گیا تو پہچان گیا کہ یہ سکندر مرزا کی بیگم ہے۔ اس نے سہروردی صاحب کو جا کر اطلاع دی کہ حضور، بیگم سکندر مرزا تو یہیں رہ گئی ہیں۔ سہروردی صاحب آئے، بیگم موصوف کے کپڑے درست کیے اور کسی طرح گھسیٹ کر گاڑی تک لے آئے۔ سہروردی صاحب خود گاڑی چلا کر بیگم سکندر مرزا کو گورنر جنرل ہاؤس چھوڑ آئے۔ صدر سکندر مرزا نے چودھری محمد علی کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کر کے 12 ستمبر 1956 میں حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم کے عہدے پر متمکن کیا اور پھر خود ہی انہیں 17 اکتوبر 1957 میں عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے سابق وزرائے اعظم کی کارستانیوں کی وجہ سے پاکستان آج ان حالات کو پہنچا۔ اس پر آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ ہم سے ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔